درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان یہ طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلہ میں سردار قریش ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنو نذیر کے درمیان معاہدہ ہوا۔ المختصر انہوں نے 10,000 کی تعداد میں اپنا لشکر تیار کر لیا، جس کے اندر قریش مکہ کے افراد بھی تھے، یہودی بھی تھے اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے لوگ بھی تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی تھی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ شریف روانہ ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش کا جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، لہٰذا انہوں نے خندق کی تعمیر شروع کر دی۔ اس کی کھدائی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر تمام صحابہ بھی اس کی کھدائی کے اندر شریک ہوئے۔ جب خندق کھود دی گئی، وہ خندق اتنی چوڑی اور اتنی گہری تھی کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے کی جست لگا کر بھی پار نہیں آ سکتا تھا۔ المختصر 4-5 افراد کافروں کی طرف سے خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک عمر بن عبد ود تھا۔ یہ 90 برس کا ایک بڈھا تھا، 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر یہ بھاگا اور اس نے یہ قسم کھائی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں اپنے بالوں میں تیل نہ لگاؤں گا۔ یہ آگے بڑھا اور خندق کو عبور کر کے چلا چلا کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے۔ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روکا، فرمایا اے علی، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا، جی ہاں میں جانتا ہوں یہ عمر بن عبد ود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے کہا، اے عمر بن عبد ود، مسلمان ہو جا۔ عمر بن عبد ود نے کہا، مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر مسلمان نہیں ہو سکتا تو لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر بن عبد ود نے کہا، یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی نے کہا، آ پھر میرے ساتھ جنگ کر۔ عمر بن عبد ود نے ہنس کر کہا، میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ کہاں کوئی عام انسان اور کہاں عرب کا شہرت یافتہ پہلوان جو 1000 سواروں کے برابر جانا جاتا ہے۔ مجھے یہ امید بھی نہیں تھی کہ کوئی مجھے جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے کہا، میں تو اسے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبد ود نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ عمر بن عبد ود کہتا ہے، او بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ مولا علی نے فرمایا، لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمر بن عبد ود خون کھلا دینے والا یہ جملہ سن کر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ اس نے اتنا سخت وار کیا تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے للکار کر جواب دیا، اے عمر سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایسا شاندار وار کیا کہ دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی
اور وہ تل ملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فنا فی النار ہو گیا۔ اور میدان کارزار اس بات کا منظر پیش کر رہا تھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔